हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का डेली डॉन एडिटोरियल इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है। तो आज का जो हम अपना लेक्चर है वो वोकैबुलरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है डिस्पाइट। बहुत ही कॉमन वर्ड है बट सम पीपल डोंट नो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसा क्या यूज़ होता है। तो ये एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होता है। डिस्पाइट तब यूज़ होता है टू शो दैट समथिंग हैपेंड और इज ट्रू ऑल्दो समथिंग एल्स माइट हैव हैपेंड टू प्रिवेंट इट। डिस्पाइट कहते हैं या डिस्पाइट का जो वर्ड है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये चीज़ दिखानी हो कि कुछ चीज़ हुई है या जो कोई चीज़ सच्ची है लेकिन उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ हुई है जो उसको रोकने के लिए है। थोड़ा सा ट्रिकी लगा लेकिन हम जुमले से समझेंगे। हर वॉइस वॉज शेकिंग डिस्पाइट ऑल हर एफर्ट्स टू कंट्रोल इट। वो अपनी कोशिश कर रही थी कि अपने जो उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट है उसको रोके, लेकिन उस सब कोशिशों के बावजूद उसकी आवाज़ क्या थी, लड़खड़ा रही थी, डगमगा रही थी। सिनोनिम है नॉट विद स्टैंडिंग, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ, इसके बदले में या इसके बावजूद। नेक्स्ट वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म या तनकीद को कहते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो। अपोजिशन फोर्स्ड अ वोट ऑफ सेंश्योर ऑन द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी। हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उस पे अपोजिशन ने क्या की है, उस पे तनकीद की है और वोट ऑफ सेंश्योर दिया है, यानी अपोजिशन ने तनकीद का वोट दिया है, उस पे शदीद तनकीद की है। सिनोनिम्स हैं क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, डिनाउंस बुरा भला कहना, बैड माउथ बुरा भला कहना, अटैक, अटैक उस तरह नहीं बट वर्बल अटैक हम कह सकते हैं कि किसी पे लफ्ज़ों की गोलाबारी करना। एंटोनम्स हैं प्रेज करना, उसकी तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास edict. Edict is a noun in the parts of speech. कोई ऑफिशियल ऑर्डर या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से दी जाए जो कि अथॉरिटी में हो। द फेस्टिवल वॉज बैंड बाय रॉयल एडिक्ट। फेस्टिवल जो त्यौहार चल रहा था या मेला चल रहा था वो बंद हो गया क्योंकि रॉयल या बादशाह की तरफ से जो अहकाम जारी हुए कि भाई इसको बंद कर दिया जाए। सिनोनिम्स हैं डिक्री, हुक्म को कहते हैं, प्रोक्लेमेशन कोई हुक्म, प्रोनाउंसमेंट कोई हुक्म, फिएट, फिएट भी डिक्री को कहते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल पे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्लोरेबल एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है व्हेन इट टॉक्स अबाउट अ नाउन इट प्रेजेस दैट वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। जब कोई चीज़ बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो या बहुत बुरी हो तो हम उसको कहते हैं डिप्लोरेबल। ऑफन इन अ वे दैट शॉक पीपल, और वो इतनी ख़राब हो जिससे लोग जो हैं सदमे में आ जाएं। देवर लिविंग इन द मोस्ट डिप्लोरेबल कंडीशंस, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में रह रहे थे। अब ख़राब हालत माली भी हो सकती है, यानी फाइनेंशियली उनकी हालत ख़राब थी। ख़राब हालत उनकी मेंटल कंडीशन भी हो सकती है, और उनकी जो डिप्लोरेबल कंडीशन जो है वो ये भी हो सकती है कि उनके जो सराउंडिंग थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। सिनोनिम्स हैं रेचिड, बिल्कुल कचरा, ऑफुल मतलब बिल्कुल तबाह हाल, मिजरेबल काबिल रहम, और इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेप्टेबल है कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी है, और गुड है। नेक्स्ट वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। देखिए एंडेमिक और पेंडेमिक एक वर्ड है। पेंडेमिक जो है हमने सुना था कि जो कोविड-19 है वो पेंडेमिक है। पेंडेमिक और एंडेमिक, एंडेमिक कहते हैं जो कोई चीज़ है
وہ ایک خاص جگہ پہ پائی جائے اور خاص گروپ آف پیپل میں پائی جائے اور اس سے جان چھڑانا آسان نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کووڈ 19 جب چائنا میں تھا تو وہ اینڈیمک تھا، یعنی وہاں کی کمیونٹی میں پھیلا ہوا تھا، بٹ وہ جب پورے دنیا میں پھیل گیا تو ہم اس کو پینڈیمک کہیں گے، کیونکہ وہ پھر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور پھر اس سے جان چھڑانا آسان نہیں ہے۔ دا اینڈیمک پرابلم آف ریسزم، یعنی کسی کمیونٹی میں ریسزم یعنی کہ کسی کی جو ہوتی ہے کاسٹ پہ اپنے اترانا، ریسزم بہت زیادہ ہے۔ سینونمز ہیں نیٹو، انہیرنٹ، ان بورن، انیٹ، ان بریڈ، اور اینٹونمز ایکوائرڈ کیا گیا ہے، کوئی جو ہے نیچرل نہیں ہے یا لرن کیا گیا ہے، ایسی چیزیں جو سیکھی گئی ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈسمل۔ ڈسمل کو بھی ڈبل اسٹار مارک کر دیجیے گا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ ڈسمل کہتے ہیں کازنگ اور شوئنگ دا فیلنگ آف بینگ بیڈ، آپ جو ہے بہت زیادہ خراب فیل کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسمل کنڈیشن میں ہے۔ ڈسمل کنڈیشنز، ڈسمل سراؤنڈنگز، ڈسمل ویدر، خراب حالت، خراب ماحول، خراب ویدر۔ سینونمز ہیں گلومی ہے، خراب ہے، چیئر لیس ہے، ایسی خوشی اس پہ نہیں کر سکتے ہم، سوبر نہیں ہے، بلیک ہے اور ڈیئریری ہے۔ اینٹونمز ہیں چیئرفل ہے، ہم اس پہ خوشی منا سکتے ہیں، برائٹ ہے، روشن ہے، صاف ہے، انوائٹنگ ہے یعنی اس کی طرف دل چاہتا ہے، اور گے ہے۔ نیکسٹ ورڈ از کنوکشن۔ کنوکشن، the act of finding somebody guilty of crime in court, the fact of having been found guilty۔ کسی کو اگر کورٹ میں سزا ہو جائے اور اس پہ جرم ثابت ہو جائے تو وہ مجرم بن جاتا ہے اور اس پہ کنوکشن یعنی وہ جرم جو ہے ثابت ہو گیا ہے، یا کسی کو ہم جو ہے گلٹی پائیں، وہ اس پہ جرم ثابت ہو جائے۔ He plans to appeal against his conviction، اس نے اپنی کنوکشن یعنی اس کو جو سزا لگی تھی اس کے خلاف اپیل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ اس کو اپیل کرے گا اگینسٹ کنوکشن کے۔ سینونمز ہیں بلیف، کنوکشن بلیف بھی ہوتا ہے، ویو ہوتا ہے، ویو پوائنٹ ہوتا ہے، اوپینین ہوتا ہے۔ اینٹونمز ہیں ڈاؤٹ ہے، انسرٹینٹی ہے، مس گیونگ ہے۔ ٹریفکنگ، ٹریفکنگ ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں، یہ ورڈ آپ جو ہے اکانومی میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو آپ جینڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو وار کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ملٹی پرپز ورڈ ہے۔ دا ایکٹیویٹی آف بائنگ اینڈ سیلنگ سم تھنگ اللیگلی، کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں اور کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں لیکن وہ اگینسٹ دا لا ہے، اگینسٹ دا لا آف دا لینڈ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ٹریفکنگ۔ جیسے ڈرگ ٹریفکنگ ہوتا ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتا ہے، لوگوں کو جو ہے بیچا جاتا ہے اللیگلی، اور ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے، اللیگلی ڈرگز کو لایا جاتا ہے، جس کو ہم اسمگلنگ بھی کہتے ہیں۔ اسمگلنگ اور ٹریفکنگ تقریباً مور اور لیس سیم ہی ہیں۔ نیکسٹ ورڈ از میوٹیلیشن۔ میوٹیلیٹ اس کا ورب ہے اور میوٹیلیشن از اے ناؤن کے طور پہ اس کو یوز ہوا ہے۔ میوٹیلیشن کہتے ہیں سیویئر ڈیمیج ٹو somebody's باڈی، کسی کے جسم پہ خطرناک قسم کا نقصان پہنچانا، اسپیشلی وین پارٹس آف اٹ از کٹ اور ٹون، جب اس کے اجزاء یعنی جسم کے باڈی پارٹس جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں۔ دا ایکٹ آف کازنگ سچ ڈیمیج، یا اس طرح کے کام کرنے کو بھی میوٹیلیشن کہتے ہیں۔ وہ کام خود ہو تب بھی میوٹیلیشن ہوتا ہے، اگر اس طرح کا کام کیا جائے تو بھی میوٹیلیشن ہوتا ہے۔ تھاؤزینڈ سفرز ڈیتھ اور میوٹیلیشن ان دا بومب بلاسٹ، جب بومب بلاسٹ ہوا تو ہزاروں لوگ کیا ہوئے، اس میں سے کچھ لوگ مر گئے اور کچھ لوگ کیا ہو گئے، میوٹیلیٹ ہو گئے، ان کی میوٹیلیشن ہو گئی، یعنی ان کے بازو کٹ گئے، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا سر کٹ گیا، آنکھیں نکل گئیں، کان میں انجری آ گئی۔ سینونمز ہیں انجری، ہرٹ، ہارم، وونڈ اینڈ ڈیمیج۔ نیکسٹ ورڈ ہے ٹراما۔ A mental condition caused by severe shock, stress or fear, especially where harmful effect lasts for a long time۔
جب کسی کے گھر میں کوئی ایسا امپورٹنٹ شخص مر جاتا ہے، جیسے کہ بیوی ہے یا شوہر ہے یا ماں ہے یا باپ ہے یا بچہ مر جائے کسی کا، یا وہ کوئی ایسا صدمہ دیکھ لے، جیسے جنگ دیکھ لے، جیسے بھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے کیا ہیں، ٹراما میں ہیں، تو مینٹل کنڈیشن ہے ان کی خراب، کیونکہ انہوں نے بہت خطرناک شوق دیکھے ہیں یا اسٹریس دیکھا ہے یا فیئر دیکھا ہے، اور وہ جو اسٹریس اور فیئر اور جو ہارمفل افیکٹس ہیں وہ بڑے لمبے عرصے تک رہے ہیں اس پہ۔ The children showed no sign of trauma after their ordeal. چلڈرنس پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، کسی قسم کا شوق ثابت نہیں ہوا۔ سینونمز ہیں ڈسٹریس، وونڈ، بلو، ہرٹ، انجری اینڈ پین۔ نیکسٹ ورڈ از گیج۔ گیج ورب کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور ناؤن کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ جب گیج ایز اے ناؤن کے طور پہ یوز ہو تو تب ہم اس کا مطلب ہوتا ہے این انسٹرومنٹ فار میئرنگ سم تھنگ، کسی چیز کو ناپنے کا پیمانہ، اور جب ہم گیج کو ورب کے طور پہ یوز کریں گے تو وہ تب ہوگا ناپنا، یعنی پیمانہ نہیں بلکہ ایکشن ہوگا ناپنا، اور اماؤنٹ اور لیول آف سم تھنگ، کسی چیز کا لیول یا اماؤنٹ، فیول اور پریشر اور ٹیمپریچر گیج، فیول کو ناپنے کا پیمانہ، پریشر کو ناپنے کا پیمانہ، ٹیمپریچر کو ناپنے کا پیمانہ۔ سینونمز ہیں میئرمنٹ انسٹرومنٹس، میجرنگ ڈیوائس اینڈ میئر۔ نیکسٹ ورڈ از ٹول۔ ٹول ایز اے ناؤن کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ ٹول جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ منی دیٹ یو پے ٹو یوز اے پرٹیکولر روڈ اور برج۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں موٹر وے پہ یا نارملی ہائی ویز پہ، تو ہائی ویز کے سینٹرز میں یا سٹیز کے انٹری پوائنٹس پہ جو ہے ٹول پلازا لگا ہوتا ہے، ٹول پلازا۔ ٹول پلازا مینس ابھی یہاں پہ آپ منی پے کریں گے کیونکہ آپ اس خاص روڈ پہ جا رہے ہیں۔ دا پاسبلٹی آف امپوزنگ ٹول آن سم موٹر ویز۔ ابھی یہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ موٹر ویز کے پہ ٹول جو ہے امپوز کر دیا جائے۔ سینونیمز ہیں فی، چارج، پیمنٹ اینڈ لیوی۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریونیس۔ ریونیس ایڈجیکٹو ہے پارٹس آف اسپیچ میں، کاسٹنگ اے لاٹ آف منی اینڈ مور دین یو کین افورڈ۔ جتنے پیسے آپ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے آپ سے چارج کیا جائے یا خرچہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ریونیس۔ ریونیس لیگل فی، ایسی کیس کی فیس جو بہت زیادہ تباہ کن، یعنی بندہ پے ہی نہیں کر سکتا تو اتنی زیادہ فیس ہے۔ سینونمز ہیں کلیمیٹس، ڈیزاسٹرس، کیٹاسٹرافک، ریویجنگ اینڈ ڈیویسٹیٹنگ۔ نیکسٹ ورڈ از انٹیل۔ ٹو انوالو سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی اوائڈیڈ، کوئی ایسی چیز کو شامل کرنا جس کو اوائڈ کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اس کے بغیر گزارا نہ ہو، تب ہم اس کو کہتے ہیں انٹیل۔ واٹ ڈز دس جاب ایکچولی انٹیل، کہہ رہے اس جاب کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ بزنس اینڈ فائنانس یا ایچ آر کی جاب لے رہے ہیں تو آپ کے لیے بی بی اے کی ڈگری ہونا لازمی ہے، تو وہ اس کے بغیر جو ہے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سینونیمز ہیں ریکوائر، نیسیسیٹیٹ، ڈیمانڈ، call for اور include۔ Moving ahead, next word is kin. Kin is a noun in the parts of speech, your family or your relatives. Kin کہتے ہیں آپ کے رشتہ دار یا آپ کے گھر والے۔ Marriage between close kins is prohibited. قریبی جو رشتہ دار ہیں ان میں شادی کیا ہوتی ہے، prohibited ہوتی ہے، منع ہوتی ہے، ہم وہاں پہ شادی نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی ماں سے، اپنی جو ہے پھوپھی سے، خالہ سے، ان سے ہم لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ ریلیٹیوز، بلڈ ریلیشنز آر اس کے سینونمز۔ نیکسٹ ورڈ از اسٹیک۔ اسٹیک از اے ناؤن ان دا پارٹس آف اسپیچ، منی دیٹ somebody invest in a company، ایک پیسہ جو کوئی بھی شخص کسی کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے وہ اس کے اسٹیکس ہوتے ہیں، بٹ اسٹیکس جو ہے ضروری نہیں ان دا فارم آف منی ہو،
स्टेक्स आप के जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ एट स्टेक है या आपकी जॉब एट स्टेक है, हम लोग कह सकते हैं कि जी योर जॉब इज़ ऑन एट स्टेक, कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, अगर आप ये करेंगे तो आपका के बच्चे की जान जा सकती है। तो ये कोई भी चीज़ जो आप इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ में, अ कंट्रोलिंग और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी स्टेक, पोस्ट है, पिकेट पेल है, पोल है, एंड पेग आर द synonyms of the stake. Moving ahead, last word is statistic. Statistic is a collection of information shown in the number. कोई आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उस इंफॉर्मेशन को किस में जाहिर किया जा रहा है, लफ्ज़ों के अंदर उसको जाहिर किया जा रहा है। These statistics are misleading. ये जो शुमारियात हैं या ये जो नंबर है, इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, मिसलीडिंग है, वो गलत राह की तरफ ले जा रही है। इसका जुमला नहीं है, सिनोनिम्स हैं इसके, डिफरेंस, वेरिएंस, डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्जेंस। एंटोनिम्स आर लाइकनेस, सिमिलैरिटी है, एक जैसा है, सेमनेस है, एंड होमोजेनिटी है। तो आई होप आप लोगों को जो है वोकैबुलरी समझ आई होगी, यस और नॉट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है स्टेट ऑफ अब्यूज़। आइए देखते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर राइटर क्या बयान करना चाह रहा है और हमारे लिए इसमें क्या लर्निंग है। तो एज़ पर यूजुअल जो है सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, सो रीड इट एवरीवन। Despite censure from the rulers and society, उसके बावजूद रूलर्स और सोसाइटी ने and measures such as helplines and edicts to protect a young from all form of abuse, the state child safety in Pakistan remains deplorable. कह रहा है हर तरह की कोशिश से रूलर्स और सोसाइटी की तरफ से और हेल्पलाइंस और डिक्रीज यानी अहकामात के बावजूद, किस लिए अहकामात के जो बच्चे हैं उसको अब्यूज़ यानी उनको अब्यूज़ से बचाएं। तो स्टेट ऑफ चाइल्ड सेफ्टी, जो बच्चों की हिफाजत है इन पाकिस्तान में, वो डिप्लोरेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऑन द वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड हीलिंग, वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी के साथ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे उसको रोकना और उसको हील करने का दिन मनाया जाता है। अब्यूज़ एंड वायलेंस, द स्टेट मस्ट एक्सेप्ट दैट, रियासत को ये तस्लीम करना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हैव बीन एंडेमिक, कि बच्चों के ख़िलाफ़ जो ये जो क्राइम है वो ऐसे हैं जो जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल हैं मुल्क के अंदर। बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स वर डिलेड, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म्स किए जा रहे थे वो डिले हैं। एंड द डिसमल कन्विक्शंस रेट वाज डिसरिगार्डेड, और जो ख़राब किस्म की सज़ाएँ हैं उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है कि उस तरह की सज़ाएँ ना दी जाएँ। द UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, UN का जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो फोकस करता है द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन,
and their rights to live free from violence. بچوں کی ڈگنیٹی، آنرشپ اور ان کے حقوق کہ وہ آزاد رہ سکیں وائلنس سے. by enforcing the goal of ensuring freedom from very form of cruelty against children. اور وہ تب ہوگا کہ ہمارا گول ہو کہ ہم ہر طرح کی آزادی دیں بچوں کو ہر طرح کے ظلم سے، چاہے وہ اسکول میں ہے، چاہے وہ گھر کے اندر پنشمنٹس ہیں، تمام طرح کی پنشمنٹ سے ہم بچوں کو کیا کریں، آزادی دیں. انکلوڈنگ وہ کون سی جو ہے کرولٹی ہے، ٹریفکنگ ہے، اللیگل اسمگلنگ ہے، ٹارچر ہے، انڈر ایج اینڈ فورسڈ میرجز ہیں، اینڈ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ہے. یہ تمام طرح کے جو کرولٹی ہیں یا وائلنس ہے، اس سے بچوں کو آزادی دی جائے. while globally millions of children endure violence. دنیا میں جو لاکھوں بچے ہیں جن پہ وائلنس ہوتا ہے، سیکشول ابیوز ہوتا ہے اور ٹراما ہوتا ہے. ساحل 6 months cruel number ڈیٹا. ساحل نے جو 6 مہینے کا ڈیٹا دیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. was particularly startling. وہ بتا رہا تھا کہ 1630 کیسز ہیں چائلڈ ابیوز کے جو رپورٹ ہوئے ہیں اکراس پاکستان. The first half of 2024 threw up 862 cases of child sexual abuse. جو 2024 کا پہلا وہ ہاف ہے، یعنی پہلے 6 مہینے ہیں، اس میں 862 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سیکشول ابیوز کے، جس میں سے 668 مس ابڈکشن کے ہیں، یعنی ان کو بچوں کو اغوا کیا گیا ہے، 82 مسنگ پرسنز اینڈ 18 چلڈرن میرجز with 48 incidents of pornography. اور 48 ایسے کیسز ہیں جس میں پورنوگرافی کے رپورٹ ہوئے ہیں سیکشل ابیوز کے بعد. پچھلے سال تقریباً 4200 بچے جو ہے ایکسپیرینس ہوا ان کو سیکشل ابیوز ہوئے تھے. موسٹ کیسز گو ان رپورٹڈ، جس میں بہت زیادہ کیسز جو ہیں رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چائلڈ ابیوز پہ بات کر رہا ہے. اس پیراگراف کے اندر جو ہے رائٹر بیسیکلی بتا رہا ہے کہ دنیا میں ابھی ورلڈ ڈے پریونشن اگینسٹ سیکشول ایکسپلائٹیشن جو ہے بتایا رہا، تو اس نے پاکستان کا ڈیٹا بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے بچوں میں ابھی بھی کافی بچوں کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہے رپورٹ ہو رہی ہیں. ساحل جو ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اس نے جو ایک ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق 1630 کیسز جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور تقریباً 2024 کے پہلے ہاف میں پہلے 6 مہینوں میں 862 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی اس نے جسٹ جو ہے ہمیں بتایا ہے رپورٹ، ابھی اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سجیسٹ کرتا ہے. بیونڈ اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے ان اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا اور انفارمیشن سے پرے ہٹ کے دا ڈگری آف پروٹیکشن فار ینگ از وائٹل گیج آف اے سوسائٹیز ہیلتھ. کہ ڈگری آف پروٹیکشن، یعنی ڈگری آف پروٹیکشن مطلب ہے جو لیول ہے پروٹیکشن کا ینگ بچوں کا، یعنی ینگ لوگ کتنے محفوظ ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، وہ ایک امپورٹنٹ پیمانہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کی ہیلتھ کیسی ہے. ایز سائیکل آف ابیوز، سائلنس اینڈ نیگلیکٹ تھریٹنس کلیکٹیو ویل بینگ. کیونکہ سائیکل آف ابیوز یعنی ابیوز کا یہ جو سرکل ہے، یہ خاموش کر دینے کا سرکل ہے یا نیگلیکٹ کرنے کا جو سرکل ہے، کیا کرتا ہے، یہ پورے معاشرے کی ویل بینگ کو تھریٹن کرتا ہے، اس کو خطرہ لاحق کرتا ہے. اور یہ کیا ہے، یہ ریونیس ہے، یہ تباہ کن ہے. اٹ ڈسٹرائز چلڈرنز فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. یہ بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت کو خراب کرتا ہے. اینڈ دیئر اکیڈمک پراسپیکٹس، اور اس کی جو تعلیمی ترقی ہوگی اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. ریمیڈیل پروسیس انٹیل. اب اس سب کو حل کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے، گریٹر فوکس آن ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس. کہ سب سے زیادہ فوکس ہم اس چیز پہ کریں کہ
ہم تعلیم دیں اور آگاہی پھیلائیں بچوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، بٹ آر ineffective وداؤٹ پروٹیکشن اینڈ کاؤنسلنگ فار وکٹمز اینڈ فیملیز. لیکن وہ پھر یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ انفیکٹو ہوگا اگر ہم پروٹیکشن نہ دیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان فیملیز کو ہم کاؤنسل نہ کریں. مین وائل insensitive police force and environmental compels survivors and their kin to stay silent. لیکن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ انسینسٹیو پولیس فورس، یعنی ہماری جو پولیس فورس ہے وہ انسینسٹیو، یعنی ان کو پتہ نہیں کہ نوعیت کس چیز کی ہے، بچے کے ساتھ کیا گزرا ہے، اور انوائرمنٹ جو ہے ہمارے سوسائٹی کا وہ مجبور کرتا ہے سروائیور کو، یعنی جس بچے کے ساتھ ابیوز ہوا ہے اور اس کے رشتہ داروں کے، وہ خاموش رہیں. Besides, statutes are lifeless until lawmakers realize that offenders must be punished. کہہ رہے جو قانون ہوتا ہے اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی جب تک قانون بنانے والے یہ نہ سوچیں کہ جو وہ ہے مجرم ہے اس کو ضرور سزا دی جائے. فیلنگ چلڈرن پٹ اور فیوچر ایٹ اسٹیک. اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.